له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في بكورها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا احکم الحاکمین احسن الخالقین خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج ہر بندہ پریشان ہے. ایک لحاظ سے نہیں، کئی لحاظ سے پریشان ہے. کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے. دکان جو حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، انسان کی زندگی جو بڑی قیمتی ہے، اہم ہے، اس میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اس میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اس میں دکھ غم کیوں ہے؟
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکانوں میں، ہماری زندگی کے لیل و نہار میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ گھر میں جائے تو اس کو سکون ملے، اس کو راحت ملے، گھر میں اس کا دل لگے، گھر میں برکت ہو، تھوڑا کمائے کافی ہو جائے گا، تھوڑی آمدن کافی ہو جائے گی، برکت والا بن جائے گا۔ تھوڑی دیر گھر میں گزارنا انسان کے سکون کا باعث بنے گا، اطمینان کا باعث بنے گا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے آج بیان کروں گا کہ گھر میں برکت لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ ہے مسجد حرام، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ۔ یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، بڑی نفع والی جگہ ہے۔ لوگوں نے یہاں سے بڑی برکتیں حاصل کی ہیں، بڑے فائدے حاصل کیے ہیں، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے جو خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس کائنات میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے سب سے پہلا عبادت خانہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر جو بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکہ پاک میں ہے اور برکتوں والا گھر ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام برکت والی جگہ ہے، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مسجد اقصی، بیت المقدس بھی برکت والی جگہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ مقام کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ قرآن بھی برکت والی کتاب ہے، قرآن بھی باعث برکت ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، رب العالمین فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے برکت والا بنایا ہے۔ قرآن بھی مبارک ہے، مسجد حرام بھی مبارک ہے، مسجد اقصی بھی مبارک ہے، اور مدینہ کی مسجد نبوی بھی مبارک ہے۔ وہ مسجد نبوی جس کے اندر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ریاض الجنہ کی شکل میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا منبر، میرا گھر، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد نبوی بھی برکت والی جگہ ہے، مبارک جگہ ہے۔ اسی طرح مکہ بھی مبارک ہے، مدینہ بھی مبارک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آئے۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے آئے، رب العالمین تو مبارکۃ زیتونہ، رب العالمین فرماتے ہیں وہ برکت والا جو درخت ہے جس کو زیتون کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زیتون کا پھل کھایا کرو، اس کا گھی استعمال کیا کرو، یعنی اس کا تیل استعمال کیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، اس لیے کہ زیتون میں رب العالمین نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ عرب کے لوگ کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، اور اللہ ان کو صحت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، برکتیں بھی دیتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس زیتون بڑی مشکل سے ملتا ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ جس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے،
وہ زیتون کا پھل بھی کھائے اور زیتون کا تیل کھانے پکانے میں استعمال کرے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بارش آسمان سے ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہے، کو بھی رب العالمین نے قرآن کریم میں مبارک پانی کہا ہے، نزلنا من السماء ماء مبارکا، آسمان سے رب العالمین نے بارش کا پانی برسایا مبارکا، وہ کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ برکت والا پانی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہو رہی تھی، پانی کے لیے برتن ایسے کیا، رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے برکتوں والی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا۔ رمضان بھی برکت والی کتاب ہے، رمضان بھی برکت والا مہینہ ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکتیں عطا فرماتا ہے، خوراک کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے، نیک اعمال کے لحاظ سے، اخوت کے لحاظ سے، ہمدردی کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، تقوی یہ برکت والا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے برکت ملے۔ قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا، اگر تم اپنے گھروں میں چاہتے ہو کہ برکت آ جائے، گھر بار مبارک بن جائے، گھروں میں تمہیں سکون نصیب ہو، گھروں میں تمہیں آرام نصیب ہو، گھروں میں راحت نصیب ہو، ٹینشن ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، غم ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، پھر آؤ قرآن و سنت کی روشنی میں چند اعمال سنتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا بندے کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر بار میں برکتیں عطا کرنا رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب اپنے گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولنا ہے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب گھروں میں داخل ہو تو کیا کرنا ہے؟ سَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ رب العالمین فائدہ کیا ہوگا؟ تَحِيَّةً من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکتاً طیبہ، یہ پاکیزگی بھی دے گا اور برکت کا باعث بھی بنے گا۔ آج ہم گھروں میں جاتے ہیں تو کیا بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولتے ہیں؟ نہیں۔ گھر میں جا کے سلام کرتے ہیں؟ نہیں۔ بعض تو موبائل فون کان سے لگاتے، باتوں میں گفتگو میں دروازہ کھول کے اندر چلے گئے، اور بعد غصے میں آتے ہیں تو دروازہ کھول کے فوراً گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، پھر ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے آئیں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے، دروازہ کھولتے، اللہ کا نام لیتے، بسم اللہ پڑھتے، گھر والوں پہ سلام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کسی اور کے گھر میں جاتے، دروازے پہ دستک دیتے، اجازت مانگتے، اس کے بعد سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا، گھر میں جاؤ، داخل ہو وہ تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھول کے گھر والوں پہ سلام کرو، اللہ کی طرف سے تمہارے گھر بار میں رب العالمین کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، داخل ہونے سے پہلے صرف اتنا کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں، تو شیطان رک جاتا ہے، اپنے چیلوں کو روک دیتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس نے اللہ ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ، صرف بسم اللہ کا۔
दरवाजा खोलें, घर वालों को सलाम करें। इसकी वजह से क्या होगा, शैतान घर में नहीं आ सकेगा, ना उसको घर में खाना मिलेगा, ना ठिकाना मिलेगा। जब शैतान उस घर में नहीं आएगा तो क्या आएगा, अल्लाह की तरफ से बरकतें नसीब होंगी, बरकतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। पहला काम, घर में दाखिल हूं अल्लाह का नाम ने सलाम करें। दूसरा काम, बिस्मिल्लाह पढ़ें। और तीसरा काम क्या है कि खाने का अदाब जो है उनका ख्याल करें। इसकी वजह से भी अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। खाने के आदाब क्या हैं कि खाना फुल गरम, बहुत ज्यादा गरम नहीं खाना चाहिए, उसको थोड़ा सा ठंडा करके खाना चाहिए, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह फुल ठंडी चीज, फुल गरम चीज, दोनों चीजें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। थोड़ा सा ठंडा करके खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने सामने से खाएं, दाएं हाथ के साथ खाएं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाने को दरमियान से ना खाओ, साइडों से, किनारों से खाओ, क्योंकि खाने में जो सेंटर होता है, दरमियान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकाम पर बरकत नाजिल फरमाता है। और इन चीजों का एहतमाम नहीं है तो बरकत नहीं है। खाना खाते हुए खाने के आदाब का ख्याल रखना, आराम से खाना, ठहर के खाना। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे पे बड़ा राजी होता है जो लुकमा खाता है, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का घूंट पीता है, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बंदे पे बड़ा खुश होता है। आज ये चीजें हमारे घरों में आ जाए तो यकीनन बरकतें आएंगी। तो दरमियान से खाना नहीं खाना, साइडों से खाते रहना है। दरमियान वाला जो हिस्सा है वो आखिर में खाना पीना शैतान का काम है। तुम दाएं हाथ के साथ खाया भी करो और पिया भी करो। एक और काम, अगर घर में बरकत चाहिए, खाना मिल के खाया करें। आज मेरे भाइयों वो तरीका खत्म हो गया इकट्ठे मिल के खाना खाने वाला। आज हर बंदे का अपना मोबाइल है, अपनी प्लेट है, मोबाइल में भी लगा हुआ है, जनाब खाना भी खा रहा है। तुम खा लेना, मैं भी खा लूंगा, मुझे जल्दी है। कोई चलते फिरते खा रहा है, कोई काम करते करते खा रहा है, कोई मोबाइल सुनते सुनते खा रहा है, कोई जनाब रास्ते में चलते हुए, कोई जेब में डाल के ले जाता है, कोई टिफिन में, कोई बर्तन में, कोई दुकान पे, कोई रास्ते में। जब बैठकर खाना खाया करते थे सब लोग रिलैक्स होकर, फिर रब्बुल आलमीन उनके ऊपर बरकतें अता फरमाते थे। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा है, या रसूलल्लाह खाना तो घर में पकता है लेकिन बाद औक़ात पूरा नहीं होता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ कैसे खाते हो? अलहदा अलहदा खाते हैं। आपने फरमाया बरकत है, थोड़ी ज्यादा हो जाए, चंद लुकमों से गुजारा हो जाए, पेट भर जाए, थोड़ी आमदन में इतनी बरकत हो सब शेर हो जाए, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आए और सबका खाना उनके लिए बरकत वाला बन जाए। बरकत का मतलब ये होता है कि वो सेहत का बायस हो। हर बंदा खाना खाता है लेकिन कुछ लोगों के लिए वो खाना बरकत का बायस बनता है, यानी उस खाने से उनमें ताकत पैदा होती है, सेहत पैदा होती है, नेकी करने की हिम्मत पैदा होती है। और कुछ लोग हैं खाते तो हैं, सेहत नहीं बनती, ताकत नहीं बनती, नेकी की तौफीक नहीं होती। दुआ करें हम जो खाते पीते हैं बरकतें अता फरमाए। खाते हुए पीते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, खाने के आदाब और फिर मिलकर खाना। इसके अलावा खाने को ज़ाय नहीं करना। आज ये जो हमारे घरों से बरकतें उठ गई हैं, इसकी एक मेन वजह यह भी है कि हम लोग खाने की कदर नहीं करते। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा खाना खा रहा हो, उसके हाथ के नाम पे खैरात की जाती है, उसमें भी बेदरेक खाने को ज़ाया किया जाता है। खाने की कदर नहीं की जाती। अपनी दावतों में, अपनी खुशियों में, अपनी खैरातों में गरीबों को शामिल करें। हमारे यहाँ गरीबों को बहुत कम बुलाया जाता है। वलीमे का खाना देख लें, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्रुत ताम, बदतरीन खाना, गंदा खाना वो है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों की परवाह ना की जाए। आज सिर्फ लिफाफे वालों को बुलाया जाता है, दुआ देने वाले गरीबों को नहीं बुलाया जाता, फिर बरकतें कैसे आएंगी? तो खाने का लुकमा गिर जाए, अगर
جگہ زیادہ گندی نہیں ہے، اس کو اٹھائیں، صاف ستھرا کر کے کھائیں، ہو سکتا ہے اس میں رب العالمین نے برکت رکھی ہوئی ہو۔ ایک اور کام، گھر میں زیتون استعمال کیا کریں۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، زیتون میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو، رب العالمین کی طرف سے مہربانی ہو، پھر ایک اور کام کر لیجئے کہ نفلی روزوں کا اہتمام کیجئے۔ نفلی روزوں کا اہتمام۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ نفلی روزے رکھنے سے برکت کیسے ہو؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ آپ نے فرمایا لوگوں سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو، چاہے تھوڑا کیوں نہ کھاؤ، رب العالمین نے سحری کے کھانے میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ رمضان تو نہیں ہے نا، نفلی روزہ رکھیں گے اور سحری کے وقت جو کھانا کھائیں گے اس کھانے میں اللہ برکت دے گا، طاقت بھی پیدا ہوگی، قوت بھی پیدا ہوگی، صحت بھی بنے گی، صحت اچھی بھی ہوگی، وہ بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کے جسم کے لیے غذا کا ذریعہ بن جائے گا، اور اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا، اس کھانے کی وجہ سے نیکی کرنے کا شوق بڑھے گا۔ اس لیے سحری کا کھانا کھانے کے لیے نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ایک اور کام جس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صدقہ فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام سچے نبی تھے، بڑے سخی نبی تھے، اللہ کے نام پہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ گھر میں رہنے والے افراد میں ہر بندہ اللہ کے نام پر روزانہ صدقہ کرے، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ گھر میں 5 بندے ہیں تو 5 روپے، 1 روپیہ سب کی طرف سے۔ گھر میں 10 بندے ہیں تو 10 روپے دیں۔ جب گھر میں ہر بندہ صدقہ کرنے والا ہوگا، فرشتے دعائیں کریں گے، رب العالمین اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ آج کے دن جو بندہ تیری راہ میں مال دے تو اس کو بڑھا کر دے، اس کو بڑھا چڑھا کر دے۔ اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ جس کو تو نے مال دیا ہے 24 گھنٹے گزر جائیں، دن رات گزر جائیں، اس کو تیری راہ میں مال دینے کی توفیق نہ ہو، صدقہ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ اس بندے کے مال کو تباہ و برباد کر دے، ختم فرما دے۔ آج یہ روٹین بنائیں کہ روزانہ صدقہ کریں۔ بلکہ میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں بچپن میں جو بچے چھوٹی عمر کے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے باکس خرید کر دیں، چھوٹے چھوٹے ڈبے خرید کر دیں، اور ان کا ذہن بنائیں کہ آپ کو اگر 10 روپے روزانہ کی خرچی ملتی ہے تو 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دینا ہے، آپ کو 20 ملتے ہیں تو 5 روپے اللہ کے نام پہ دینے ہیں۔ بچوں کا ذہن بنائیں، جب بچپن سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی اللہ کے نام پہ دیا جائے، اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ کے نام پہ دینا اچھی بات ہے، اللہ کے نام پر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جب یہ بڑے ہوں گے پھر 100 میں سے 2.5% دیتے ہوئے ان کو تکلیف۔ بچپن سے عادت نہیں بنائی اللہ کے نام پر دینے کی، اور پھر جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں اچھا کروڑ میں سے 2.5 لاکھ اللہ کے نام پر دے، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو سخی بنائیں۔ آپ دیکھیں عرب ممالک میں اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، اور رمضان کا مہینہ ہو چھوٹے چھوٹے بچے بازو سے پکڑ کے زبردستی کھانے پہ بلا رہے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں دیکھیں جمعرات کو، سوموار کو روزے کی افطاری کا اہتمام کروایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے زبردستی اخی محمد تعال ہماری دعوت قبول کیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو سکھایا ہوا ہے کھلانا ہے، کھانا نہیں ہے۔ اور آج اکثریت نے تربیت یہ کی ہوئی ہے کہ کھانا ہے، کوشش کرنی ہے کھلانا نہ پڑے، اور جہاں دعوت ہو ضرور پہنچنا ہے، جہاں تھوڑا بہت موقع ملے تو محروم نہیں ہونا، اور کوشش کرنی ہے دائیں بائیں جدھر سے بھی ہاتھ پڑتا ہے دو بازی سکھائی جاتی ہے۔ بچوں کو ان کو سخاوت نہیں سکھائی جاتی، بچوں کو سخی بنانا آپ کا کام ہے، اور برکتیں عطا کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں سب افراد صدقہ کریں، تھوڑا بہت کریں، زیادہ نہ کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو زیادہ کریں، نہیں تو تھوڑا ایک ایک روپیہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے رب العالمین برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ کام جس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے، گھر والوں کو برکت کی دعا دینا۔ گھر کا ہر بندہ ایک دوسرے کو برکت کی دعا دے، اپنے لیے دعا کرے، اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما۔ میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جب سب لوگ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں گے، اللہ ان کو برکتیں، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، جو خلوص کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا۔ اگر کوئی مانگے اس سے صدق کے دل سے، وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا۔ بندہ جب رب العالمین سے صدق کے دل سے مانگتے، اللہ میرے بابا کو برکت عطا فرما، اللہ میری امی کو برکت عطا فرما، یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو برکت عطا فرما، یا اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرما، خلوص کے ساتھ دل سے مانگی ہوئی دعا کو رب العالمین قبول فرمائے گا اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ گھر میں برکت کے لیے ایک اور کام، صلہ رحمی کریں۔ رشتہ دار آپ کے پاس آتے ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، ان کا خیال کریں۔ ایک تو اچھا کھانا ان کو کھلائیں جو اپنے گھر میں وہ نہیں کھا سکتے، ان کا لباس بوسیدہ ہے، ان کو کپڑے لے کر دے دیں، موسم کے مطابق، سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ جب آپ ان کا خیال کریں گے رب العالمین آپ کا خیال کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی تنگ دست پریشان کے کام آتا ہے، رب العالمین قیامت کے دن اس کی تنگی میں اس کے کام آئے گا۔ کسی کو ادویات کی، علاج کی، خوراک کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کا خیال کریں۔ آپ کا دروازہ، آپ کا گھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے صلہ رحمی کرتے ہوئے کھلا رہنا چاہیے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کریں، اس کی وجہ سے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، برکت دے دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کا خیال کرے، اس کی وجہ سے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ یقین جانیے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میں نے تجربہ کیا، ایک بار نہیں کئی بار تجربہ کیا ہے، آپ میں سے بھی کئی ساتھیوں نے تجربہ کیا ہوگا۔ آپ بیوی بچوں پہ خرچ کریں اخلاص کے ساتھ، والدین پہ خرچ کریں اخلاص کے ساتھ، بہن بھائیوں پہ خرچ کریں خلوص کے ساتھ، رشتہ داروں پہ خرچ کریں خلوص کے ساتھ۔ جتنا خرچ کریں گے اللہ دنیا میں آپ کو نقد بدقت اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن تو اللہ نیکیوں، جنت اور ثواب کی شکل میں صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ گھر میں برکت کے لیے اگر رشتہ دار کوئی باتیں بناتے ہیں، کوئی الزام لگاتے ہیں، کوئی اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کیجئے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو کھلائیے پلائیے، مساکین کو کھلائیے پلائیے، یتیموں کا خیال کیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ لوگ تو کسی حال میں راضی نہیں ہوتے۔ جب آپ اللہ کی پرواہ کریں گے، صلہ رحمی اختیار کریں گے، رشتہ داروں کو عزت دیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اس کی وجہ سے رب العالمین کی طرف سے کیا ہوگا؟ برکتوں کا نزول ہوگا۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے ایک بہترین نسخہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، یعنی اس کی پیٹھ کے پیچھے جب وہ موجود نہیں ہوتا دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، وہ آ کر اس کی دعا کے اوپر کہتے ہیں آمین، اے اللہ اس نے اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز اور رشتہ دار کے لیے
مسلمان کے لیے جو دعا مانگی ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ پھر فرشتہ دعا کرتا ہے والا کا بے مثلن، اے اللہ اس نے جو اپنے بھائی کے لیے مانگا گیا تو اس کو بھی عطا فرما۔ بات سمجھ آئیے؟ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے برکت کی دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے برکت کی دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے، آپ کے گھر بار کے لیے برکت کی دعا کرے گا۔ جب فرشتہ برکت کی دعا کرے گا رب قبول فرما کے برکت بھی عطا فرما دے گا۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے، بڑوں کی عزت کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تو تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے، جو علم میں بڑے ہیں، جو عمر میں بڑے ہیں، ماں باپ ہیں اور سسرال ہیں، ساس ہیں، شوہر سسر ہے، اور اسی طرح اساتذہ ہیں جن کا آپ کے اوپر بڑا احسان ہے، جنہوں نے علم دیا، جنہوں نے روٹی دی، جنہوں نے پناہ دی، جو عمر میں بڑے، علم میں بڑے ہیں، ان کی قدر کرو، عزت کرو، خدمت کرو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو عام زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ لیکن گھر میں جو بزرگ ہوں، امی ہے، ابو ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، جو بھی عمر میں بڑا گئے، بڑے بہن بھائی ہیں، ان کا احترام کرنا آپ کا کام ہے، اور گھر میں برکتیں عطا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ آج ہر کوئی چودھری، ہر کوئی سردار ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑوں کی عزت ختم ہو گئی۔ ایک وقت تھا بڑے سمجھاتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، اور جناب بعض اوقات مار بھی دیتے تھے، غصہ بھی کر لیتے تھے، چھوٹے نگاہوں کو جھکا کے رکھتے تھے۔ آج تو اگر کوئی بڑا سمجھائے تو آنکھیں دکھاتے ہیں اور اینڈ اس بات پہ کرتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ پھر برکت کیسے آئے گی؟ بڑوں کی عزت کریں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سچا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل جس کی وجہ سے گھر کے اندر برکت ہوگی وہ کیا ہے کہ دوسروں سے جو آپ کی نگاہ میں نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اللہ والا ہے، اس سے برکت کی دعا کیجیے کہ جناب محترم بزرگ حضرت فلاں فلاں میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے گھر میں برکت دے۔ تو دوسروں سے برکت کی دعا کرانے سے بھی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ جو برکت کی دعا ہے یہ بڑی دعا ہے۔ میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو جن کے پاس بچہ نہیں تھا اور بچہ جننے کی صلاحیت نہیں تھی، بانجھ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام یعقوب اسحاق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اس بیٹے کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا، اسحاق بھی نبی ہوگا، یعقوب بھی نبی ہوگا۔ انہوں نے تعجب کیا، فرشتوں نے دعا دی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والا تمہارے اوپر برکتیں ہوں۔ اور دعا کی ہر بندے کو ضرورت ہے، کوئی کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا عمر اشرکنا فی دعائک یا اخیا، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کرنا۔ آج بعض لوگ نیکیاں کر کے غرور میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے دعا کروانے کی۔ نبی علیہ السلام کتنی شان والے تھے، مقام والے تھے، اس کے باوجود اپنے شاگرد سے، اپنے مقتدی سے، اپنے ساتھی سے، اپنے سے چھوٹے سے، علم میں، عمل میں، درجے میں، اس کو کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے لہذا نیک لوگوں سے دعا کروائیں کہ اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جب اللہ والے دعا کریں گے رب العالمین گھروں میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ایک اور بات جس وجہ سے گھر میں برکت ہوگی، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ دعا کروانے کی بجائے دعائیں لیا کرو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دعا کروانے کی بجائے دعا لیا کرو، کیونکہ کروائی ہوئی دعا کی نسبت لی ہوئی دعا میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔
کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ضعیف ہے، آپ اس کی خدمت کریں، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود دل سے دعا دے گا۔ کوئی نیک آدمی ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کی آپ خدمت کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دیں، اس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اس کے دل سے بھی آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ لہذا دعا کریں بھی صحیح، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے دعا کروانے کی بجائے دعا لینے کی ہم کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا ایسا رویہ ہو، ایسا سلوک ہو، ایسا تعلق ہو، ان کی خدمت، احترام، ادب، ان کے کام آنا، ان کے لیے قربانی دینا کہ ان کو کہنا نہ پڑے، وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ دل سے کبھی نماز کے بعد، کبھی نماز سے پہلے، کبھی تہجد میں، کبھی چلتے پھرتے، کبھی ذکر کرتے ہوئے وہ آپ کے لیے دعائیں اپنے دل سے اپنے آپ نکالیں۔ اللہ ہم سب کو دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عمل جس کی وجہ سے گھر میں بہت برکت ہوگی وہ یہ ہے کہ گھر میں نفل نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں سے گھر کے لیے نماز کا ایک حصہ بچا لیا کرو، یعنی نفل نماز گھر میں پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ جب تم گھر میں نفل نماز پڑھو گے، اس نفل نماز کو رب العالمین تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے گا۔ نبی علیہ السلام کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا، نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی تھیں یا نوافل پڑھتے تھے گھر سے پڑھ کے آتے تھے، اور بعد والے بھی گھر میں جا کے پڑھتے تھے۔ گھر میں فرض نہیں پڑھنے، فرض بعد جماعت پڑھنے ہیں مردوں نے، سنتے نفل بہتر افضل طریقہ یہ ہے، مسجد میں جائز ہیں لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اور بعد کی سنتے گھر میں پڑھ کے ہیں، اور گھر کے جو افراد ہیں وہ نماز کی پابندی کریں۔ جب گھر میں ایک بندہ نماز پڑھے گا اور باقی نہیں پڑھیں گے پھر برکتیں کیسے ہوں گی؟ گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کریں، سب لوگ نماز کی پابندی کریں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر گھروں میں تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی پاک جگہ نہیں ملتی، گھر میں بیڈ روم، گیسٹ روم، ٹی وی، جب آپ کو ضرورت ہو وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کریں، وہاں اللہ کا ذکر کریں، درود پڑھیں، استغفار کریں۔ گھر کے کسی بندے کو کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وہاں جا کر اس مقام پہ رب کی عبادت کرے۔ گھر کی خواتین وہاں نماز پڑھیں، گھر کے اس حصے میں یہ جو چھوٹی سی آپ مسجد بنائیں گے، مقام بنائیں گے، پریئر روم بنائیں گے، وہاں عبادت کریں گے۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر میں برکتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد